السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان بالآخر سب کو بلیک میل کر کے ستارہ سے منگنی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ستارہ کی تائی جو کسی صورت ستارہ کی شادی نجمہ کے گھر کرنا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں اچھے سے اندازہ ہے کہ نجمہ کی نظر اس گھر میں ستارہ کے حصے پہ ہے، اور کچھ ہے بھی ایسا ہی، لیکن سلمان تائی سے جھوٹ بولے گا کہ اگر آپ ستارہ کا میرے ساتھ نکاح کروا دیتی ہیں تو میں ایک ساتھ 2 کاغذات تیار کروا لوں گا، ایک تو نکاح نامہ اور دوسرا ستارہ اس گھر سے اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گی۔ تائی کو سلمان جیسے لالچی لڑکے پہ یقین تو نہیں آتا، لیکن سلمان جب تائی کو یہ بلیک میلنگ کرتا ہے کہ تایا کو اور زہیب کو ابھی تک نہیں پتا کہ میرے بھائی کے ولیمے پہ سالار کو ستارہ نے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کرن نے بلایا تھا، کیونکہ ستارہ کا موبائل اس کے پاس تھا۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہ بات میں ماموں کو اور زہیب کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کی اور آپ کی بیٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، اور ستارہ تو سب کے سامنے معصوم اور مظلوم بن جائے گی۔ تائی تو جب سلمان کے منہ سے یہ سب سنتی ہے تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کی بلیک میلنگ میں آ ہی جاتی ہے اور خود اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے کہ ستارہ کے لیے سلمان بہترین رشتہ ہے، کیونکہ جتنی وہ بدنام ہو چکی ہے ایسے میں کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور ستارہ کے بھائی زہیب کو تو وہ پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں کر چکا تھا، کیونکہ اس کے بلیک میل پوائنٹس بھی تو اس سلمان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اب زہیب دل ہی دل میں تو سلمان کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن محض اس ڈر سے کہ سلمان کہیں تایا کو بتا نہ دے کہ دکان سے پیسے کسی اور نے نہیں بلکہ زہیب نے ہی چوری کیے تھے، وہ بھی جوا کھیلنے کے لیے، اور سارے پیسے جوئے میں ہار چکا ہے۔ اب جب ستارہ کے تایا تائی سلمان کے ساتھ ستارہ کی منگنی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ستارہ تو بہت شور مچاتی ہے، لیکن یہی زہیب ہے جو ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ستارہ اپنے بھائی کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا تم میرا ساتھ دو گے، لیکن زہیب اپنی بہن سے کہتا ہے کہ جتنی تم بدنام ہو چکی ہو شکر ادا کرو کہ سلمان سب جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ ستارہ تو حیران رہ جاتی ہے اپنے بھائی کا یہ بدلاؤ دیکھ کر اور سوچتی ہے کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے بھائی پر اعتبار کیا۔ اب تائی غصے سے ستارہ کو تیار ہونے کا حکم دیتی ہیں، خود بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ کرن اور باقی سارے گھر والے بھی فنکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سلمان کے گھر والے مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ستارہ ان سب کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو پھپھو کو بھی گلے شکوے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اپنے بھائی سے کہتی ہے، کبھی ستارہ ایک کمرے میں جا بیٹھتی ہے کبھی دوسرے میں، میرا اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ ایسے موقع پر ستارہ میرے ساتھ بیٹھے؟ تو ستارہ کی تائی ستارہ کی پھپھو سے کہتی ہے کہ ساتھ بٹھانے کا کیا، آپ کا تو اب پورا حق ہے ستارہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا۔ ستارہ جو اپنی قسمت پہ ماتم کناں ہے، اداس پریشان ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے کہ سلمان جب دیکھتا ہے تو باتیں کرنے کے بہانے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن ستارہ اسے مکمل طور پہ اگنور کرتے ہوئے وہاں سے آگے چل دیتی ہے۔ اب اس موقع پہ قاسم کی ماں اور بی اماں بھی آ پہنچتے ہیں اور پھپھو پھر باقاعدہ رشتے کی بات کرتی ہیں تو ماموں جو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں فوراً ہی ہاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو جلد سے جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ ستارہ ابھی اپنے حق میں بولنے ہی لگتی ہے کہ تایا ایسے کیسے، اسے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی رائے تک پوچھنا ضروری نہیں سمجھی، لیکن ساتھ ہی بیٹھا زہیب فوراً ہی ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے چپ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ستارہ تو اس موقع پہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سلمان تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیسے سب کو بلیک میل کر کے فائنلی جیت میری ہی ہوئی ہے۔ اور ستارہ کی تائی کو تو سلمان نے سبز باغ دکھائے ہیں کہ ستارہ کی ساری جائیداد آپ کے نام کروا دوں گا،
لیکن تائی یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ سلمان اسے ایک پائی بھی دینے والا نہیں ہے۔ ستارہ سے شادی کرنے کا مقصد ہی اس کا یہ ہے، ایک تو وہ سالار سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ستارہ کے نام جتنی پراپرٹی ہے جو اتنے عرصے سے ماموں ممانی نے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، ان سے ہتھیانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سالار جو کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ستارہ سے محبت کرتا ہے، لیکن جنید کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ نہ صرف سالار ستارہ سے محبت کرتا ہے بلکہ ستارہ کو کسی اور کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب جنید صبا سے کہتا ہے کہ سالار اس وقت سلمان سے بہت زیادہ جلن اور حسد محسوس کر رہا ہے، وہ بھی ستارہ کی وجہ سے، تو صبا جنید کی یہ بات ہنسی میں اڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ کسی لڑکی کی خاطر کسی سے جیلس ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف سالار اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک لڑکی کی شادی ہوتے ہوئے رکوائی اور بے جوڑ رشتے سے اسے بچایا۔ جب دوست سالار سے کہتا ہے کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے اس لڑکی سے، تو سالار ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ محبت نہیں ہے یہ، بس وہ لڑکی تھوڑی بیوقوف ہے، اپنے فائدے نقصان کا سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات اس میں یہ اچھی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ دوسری طرف سب کے چلے جانے کے بعد ستارہ اپنے بھائی زہیب سے شکایت کرتی ہے کہ زہیب، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میرا ساتھ نہیں دیا، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ پھپھو کی ساری فیملی ہی مجھے ناپسند کرتی ہے، میرے ساتھ ناخوش ہے۔ جس پر زہیب ستارہ سے کہتا ہے کہ جو حرکتیں تم کرتی پھر رہی ہو نا، اگر ابا بھی آج زندہ ہوتے تو تم سے ایسے ہی ناخوش ہوتے۔ زہیب کی یہ بات سن کے ستارہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کی زندگی تو ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ستارہ کا کسی کو احساس ہے تو وہ زویا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ ستارہ بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ سلمان جیسے نکمے اور نکٹھو لڑکے کے ساتھ دھوکے سے ستارہ کی شادی کی جا رہی ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والی ہے۔ تو وہ نمی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نمی، تم جھوٹ بول کے ستارہ کی زندگی محض برباد کر رہی ہو، اگر تم چاہو تو ستارہ کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہو، اس کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہو، لیکن نمی تو صاف مکر چکی ہے کہ اس نے تو کبھی ستارہ کے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہیں۔ زویا سے تو ستارہ کا غم برداشت ہی نہیں ہوتا، اسی لیے نمی سے کہتی ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ کسی کو تکلیف پہنچا کے تم اپنی خوشیاں حاصل کر سکتی ہو، تو یاد رکھنا کسی کو تکلیف دینے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ نمی کی ماں کو تو زویا کی باتیں سن کے شدید غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم ابھی کی ابھی چپ نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں تمہارے میکے واپس بھیج دوں گی، اور ساتھ ہی زویا کا ہسبینڈ بھی اسے چپ رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن زویا کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے واپس بھیجنا ہے تو بھلے بھیج دیں، لیکن میں ستارہ جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بہرحال اب جب سالار کو پتہ چلے گا کہ سلمان کی منگنی ستارہ سے ہو رہی ہے تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، اور یقیناً وہ کینیڈا سے فوراً پاکستان واپس پہنچے گا اور اس شادی کو ہونے سے روک لے گا۔ تو ناظرین، آپ کو ستارہ اور سالار کا آن سکرین کپل کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔